الموتى، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. کوئی ہم ہے. مارنا آسان ہے، زندہ کرنا مشکل. خالق فرما رہے ہیں مشکل نہیں، ہم زندہ کرنے والے. آج یہ ہم ڈھونڈنا ہے کہ ہم کون ہیں. آخر تک میری آواز جا رہی ہے، میں اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اللہ دیکھیں تو نے انا لگایا. انا مانے ہم. انی کی جمع ہے. انی اعلان کیے نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. وہاں تو میں کہتا ہے، یہاں ہم کہتا ہے. انا مانے ہم. آگے نحنو، انا کی جمع ہے. انا مانے میں. انا اللہ الحفیظ علیم الحفیظ. اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. وہاں کیا کہا؟ انا مانے میں. یا نحنو جمع ہے انا کی، میں کی جمع ہم. معلوم ہوا جب کافی میں جمع ہو جائے اسے ہم کہتے ہیں. سمجھیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جب بہت ساری میں جمع ہو جائیں اسے ہم کہتے ہیں. مگر اسی میں اور جمع کے ہم کے کمال میں یہ ہے بہت تصویر، ہیں بہت سے، لیکن کام ایک ہے. جو فعل ہے، کام ہے، وہ کام ایک ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں پروردگار جب تو ہے ہی ایک، پھر ہم کیوں کہتا ہوں؟ اب تو بتا. تو فرمایا جب تو ہے ہی ایک، پھر ہم کیوں کہتا ہے؟ پھر ہمیں صحیح بتا، کیا تجھے ہم کہے یا میں کہے؟ میں تو سوال کر رہا ہوں، کیا علم الہی میں یہ سوال نہیں ہوگا؟ کیا آنے والی مخلوق کہے گی میں تو واحد و احد ہوں اور کہہ رہا ہوں ہم. اب جناب اللہ نے اسی میں اور ہم کو ایک اسی آیت کریمہ میں جمع کر دیا. انا نحن نحیی الموتى. ہم انا والے ہم، جب ہم کے ساتھ پھر نحنو لگ جائے. انا بھی جمع کے لیے، نحنو بھی جمع کے لیے. دیکھیں دونوں ضمیریں وہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسری ضمیر ہے جمع کی آخری ضمیر. جب دو جمع کٹھی ہو جائے تو ترجمہ بنتا ہے ہم ہی مردہ کو زندہ کرتے ہیں اور کوئی کر ہی نہیں ہے. حافظین نظام تشریف رکھتے ہوں گے، پورے قرآن میں جب بھی اللہ نے یہ ضمیریں لگائی ہیں، ضمیر سمجھتے ہیں؟ اچھا آپ کو آتی ہے تو پھر میں نہیں سناتا. جو نیچے چھا کر کے دیکھ رہے ہیں خدا کے لیے اچھی بات آئے اور اچھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تو میں کن کو سنائے گا؟ پورے قرآن میں جہاں بھی اللہ نے ضمیریں لگائی ہیں، ضمیر کی دو قسمیں ہیں. ایک ضمیر ہوتی ہے
گھبرانا نہیں، ٹیپ ٹھیک کری میرا پتر، بار بار میں کہہ رہا ہوں۔ ضمیر دو طرح کی، ایک ہوتی ہے ضمیر متصل بھی، ایک ضمیر ہوتی ہے منفصل جدا۔ دیکھیں انا نحنو یہ ضمیریں ہیں مگر جدا ہیں، انا بھی الگ لگی ہوئی ہے، نحنو بھی الگ لگی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں ضمیر منفصل فاصلے والی زبان۔ آگے آئی ہے نحیی الموتیٰ، نحیی جمع متکلم ہے، ہم زندہ کرتے ہیں۔ یہ نحیی میں جو ہم ہے یہ منفصل نہیں متصل ہے۔ نحیی فعل کے اندر ضمیر ہے، انا نحنو الگ نظر آئے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں اللہ نے پورے قرآن میں، صاحبان مطالعہ ان سے میرا سوال ہے، پورے قرآن میں جہاں بھی اللہ نے ضمیریں لگائی ہیں فعل سے پہلے لگائی ہیں، فعل کے بعد نہیں لگائی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ گھبرانا نہیں خدا کے بعد۔ انا نحنو نحیی الموتیٰ، انا نحنو پہلے لگی ہوئی ہے، نحیی بعد میں آئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا پہلے لگایا، انزلناہ اس میں بھی ضمیر انا ہے، نحنو کی ہے، وہ ضمیر متصل ہے، یہ ضمیر منفصل ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر، یہاں بھی ہم ہے۔ پورے قرآن میں جتنی ضمیریں ہیں پہلے آتی ہیں، فعل کے بعد نہیں آتی۔ سمجھے؟ میں نے دو تین مثالیں آپ سے، پہلے آتی ہیں بعد میں نہیں۔ اب اگر بعد میں آئے تو اس کا معنی کیا ہے؟ پہلے آئے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے ضمیریں پہلے لگائی ہیں بعد میں نہیں لگائی۔ یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر کسی جمع متکلم متصل ضمیر کو مثلا انا نحنو منفصل ضمیر نحیی الموتیٰ، نحیی کیا ہے؟ اس میں ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر متصل۔ جب اسی ہم پہ زور دینا ہو، زور، ہم کا زور بڑھانا ہو، انہیں طرف ان کے ساتھ آپ کی دلچسپی ہو جائے، بہت خوشی ہو جائے۔ جب ہم کو زور دیا جائے اور اسے مبالغے میں بیان کیا جائے اور مبالغے میں تخصیص کر دی جائے، بس ہم، تو پھر وہ ہم فعل کے بعد لگتی ہے۔ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، وہ پھر منفصل ضمیریں فعل کے بعد لگتی ہیں۔ ابھی میں نے عرض کیا پورے قرآن میں جو ضمیریں لگائی ہیں وہ پہلے لگی ہیں بعد میں نہیں۔ انا نحنو نحیی الموتیٰ پہلے، انا انزلناہ پہلے، انا اعطیناک الکوثر پہلے۔ یار راز کیا ہے؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ اگر بعد میں ضمیر لگائی، بعد میں مثال دیتا ہوں، ضرب تو انا، انا منفصل ضمیر ہے، ضرب تو فعل ہے، یا ضربنا نحنو، نحنو بعد میں لگایا، ضربنا پہلے فعل آیا، نحنو بعد میں لگایا۔ یہ جو بعد میں لگایا ہے نا، اس کا معنی یہ ہے ضرب تو انا، بعد میں ضمیر لگانے
تخصیص ہو جائے گی میں کی۔ اگر اللہ کہتا نحیی الموتى انا نحن نحیی الموتى انا نحن، تو پھر اللہ کے ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، پھر صرف وہ ہم ہوتا، میں نہ کہہ سکتا۔ اگر مشکل نہیں ہونا کی کرو، نحنو انا نحنو نحیی کے بعد ہوتا، پھر اللہ ہم ہوتا، ہم گھبرائے گردن، ہم ہوتا، ہم پھر میں نہ ہوتا، جب میں ہی نہ ہوتا ہم ہوتا، پھر احد کہاں ہوتا؟ پھر اللہ قل هو اللہ احد نہیں کہہ سکتا۔ بہت بڑی بات ہے، سب سے میرے بھائی ذرا ذہن پہ زور ہے۔ اسی لیے اللہ نے ضمیریں آگے نہیں لگائی، ضمیریں پہلے لگائی ہیں، تاکہ اور بھی ہیں جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ وہ اور کون ہیں؟ وہی ہیں جو بجائے خدا ہیں۔ اور ہیں جو خلیفۃ اللہ ہے، جانشین خدا ہے، بجائے خدا ہے، بجائے خدا ہے۔ اور بھی ہیں جو بجائے خدا ہے۔ جب وہ بجائے خدا ہے، تقوال میں جملہ کہنے لگا ہوں، جب وہ اللہ کہہ رہا ہے میری بجائے ہیں، پھر تعجب نہ کیا کرو جب وہ کہیں ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم۔ کچھ سمجھ آئی؟ ہاں صحیح، خوش ہو جائے گا، آپ کی مشکلیں حل ہو رہی ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ بجائے خدا ہے، بجائے خدا کو کہتے ہیں خلیفۃ اللہ، اللہ کا جانشین۔ اگر لفظ کہوں آپ خوش ہو جائیں، جانشین
وجہ سے، اگر ہم میں لفظ کہوں ان کی وجہ سے ہم کہہ رہا ہے، 14 کی وجہ سے ہم کہہ رہا ہے، 14 کی وجہ سے۔ اب آیت کہتی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہراہ کے قریب ہیں۔ جناب علی جنگ نہروان کی طرف جا رہے ہیں، جنگ نہروان پتہ ہے نہروان کی طرف جا رہے ہیں۔ جب مقام صابات پر پہنچے، سین الف بے الف دوئی صابات مقام پر پہنچے، ایک جوان آئے سرکار علی کو سلام کی، بولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ سرکار سے میں ٹھیک ہے، جسے علی شیعہ مان لے اچھا بھی کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں جی انہوں نے نامے لینا، انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو اپنے زمانے میں مدائن کی جنگ کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے؟ اس کی فوج میں میرا بھائی شریک فوجی تھا، فوجی سمجھتے ہیں ملازم تھا، جنگ اسی جنگ مدائن میں جا کے وہ اس سے جو شہید کا شہید ہو گیا وہی، تو میں اس
اپنے بھائی کو مولا اس لیے مجھے اسے بڑا پیار اور محبت تھی، میں اسے زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسے امام مانو اے بابا، ایسے مانو۔ اجی آگے کچھ نہیں آتے ہے مولا اسے زندہ کر۔ سرکار نے فرمایا اس کا زندہ ہونا یا اس کے زندہ ہونے میں تجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ جب امام بھی فرمایا فائدہ ہونے میں تمہیں فائدہ تو زندہ ہونے کر دینے میں فائدہ نہیں ہوگا، چلو تم کہتا ہے ہم زندہ کر دیتے۔ فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، فرمایا کھولو۔ اب جو اس نے آنکھیں کھولی فرمایا یہی تیرے بھائی کی قبر ہے۔ اور نہیں فرمایا پھر مانون علی ہر مومن و منافق کی قبر تھا۔ ہاں مولا یہی خدا گواہ کتابیں آپ کے پاس بھی ابھی میرے گھر میں ابھی رکھی ہے، سجدے ڈیرے پہ رکھی ہے۔ اور اس میں لکھا ہے کہ امام نے نہ قم بے اذن اللہ کہا نہ قم بے اذنی کہا، ہاتھ میں نیزہ تھا، اس کی قبر میں نیزہ رکھ کے کہا کھڑا ہو۔ سنا میرے بھائی خوش ہو۔ قبر شکافتہ ہوئی، بات گئی قبر، ایک لمبے قد کا گندمی رنگ کا آدمی کھڑا ہو گیا۔ اس نے سرکار امیرالمومنین علیہ السلام کو سلام نہیں کیا، انہیں سلاموں کی ضرورت ہے نہ کرے ہائے ہائے، سلام نہیں کیا۔ سرکار جو نکلا سرکار اطراف ہو گئے کہ بھائی ہے، سرکار کو میں دیکھ یہی بھائی ہے، حاصل یہی ہے، کرو باتیں۔ بھولے ہوئے لوگوں ایسے دل کرتا ہے چہرے اور مر جانا۔ اچھا باتیں اب دوسرے باتیں شروع کی، بھائی سرکار بھی تو سن نہیں رہے، وہ تو عالمین کے ہر آواز سنتے۔ وہ کچھ ایسی زبان میں بول رہا تھا اس کا جو پیدا اٹھا بھائی اسے سمجھنا۔ اس نے کہا تو عربی ہے، عربی بولنا۔ وہ پتہ نہیں کون سی زبان میں جواب دے، اسے سمجھنا ہے۔ کھاپ کھاپ کے اب وہ دل نہ بھول گئے، کھاپ کھاپ کے امام کے بعد آگے کہتا ہے صحیح یہ تو عربی ہی بھول گئے، عربی ہے بھول گیا، خوش نہیں ہوتے۔ میرے امام نے فرمایا تکلم فی العربیہ، عربی میں کلام تکلم فی العربیہ، عربی میں بولو۔ جب امام نے حکم دیا عربی میں بولنا شروع ہو گیا تو زمانے بدل گئے اسے علی کے۔ دنیا کو خبر ہی نہیں ہے کیسی نعمتیں آئی، کیسی وہ بے خبر لوگ۔ جب عربی میں بولنا شروع کیا وہ بھی سمجھنے لگا یہ بھی۔ سرکار نے فرمایا تیری زبان جناب علی نے پوچھا تیری زبان وہاں کیوں بدل گئی؟ وہ عربی تھا عرب تھا کیوں بدل گئی؟ سناؤں؟ وہ کہنے لگا مولا جو تیری ولایت کا منکر ہوتا ہے مرنے کے بعد عربی بھی بدل جاتی ہے۔
भाई ने कहा मौला ऐसे भाई की मुझे जरूरत ही नहीं, तेरी विलायत का इकरार नहीं। सरकार ने फरमाया नहीं वापस भेज दूं, वापस भेज दो, से कहा से वापस भेज, मुझे इस भाई की जरूरत नहीं है। इमाम ने पहले ही फरमा दिया था, उसके मिलने में फायदा नहीं। वो फिर जाके उसी ताबूत में लेटा, ऊपर जमीन मिल गई, अल्लाह जाने कहा हम ही मुर्दों को जिंदा करते हैं। और समझ आइए थोड़ी, अब इसमें पैसे की तो वक्त ऐसा है, हम ही लिखते हैं, लिखने वाले और हैं, अल्लाह कहता है हम लिखते हैं। कोई नुमाइंदे तौहीद हैं जो लिखते हैं, उनका लिखना अल्लाह। अगली बार समाप्त फरमा ले, बहुत मुकम्मल। फकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। बड़ी कोशिश की गई है इस इमाम मुबीन को बदलने की, पूरा अशरा पढ़ा इस इमाम और किताब पर। उन्होंने लिखा है कि इमाम से पूरा किताब मुबीन, कहता है हर शायद हमने एहसास कर दिया है किताब में, फिर पूछो ना किताब से, देना जवाब ऐसे नहीं करते, ठीक हो गया। हर शायद अल्लाह फरमा रहा, क्योंकि मुझे आगे बहस करते हैं, आपको अच्छी बहस सुनाते हैं, और वो भी मैं कुरान पढ़ूंगा। अच्छा, ये रोज मैं कुरान पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है? अल्लाह फरमा रहा है इसी के आगे मैं कुरान पढ़ूंगा। वकुल्ला शायइन, अल्लाह फरमा रहा है हर शायर को, अल्लाह फरमा हर शायर को अहसैनाहु, हर शायर को हमने गिन गिन के रखा है। जहां अल्लाह गिनने वाला हो, एहसा अलिफ स्वाद अलिफ हमजा, एहसा गिन गिन के रखे, जल्दी से जल्दी गिन गिन के रखे, आगे भी भरनी आपकी। आप ना गिने, मैं गिन के रखा, देखी से बोल अहसैनाहु, हमने गिन गिन के रख दी है हर शायर फी इमामिन मुबीन, इमाम मुबीन में हर शायर गिन गिन के रख दी है। जब हर शायर इमाम में है तो फिर मानो इमाम शायर नहीं। हर शायर कोई इल्म है ऐसा जो इमाम में ना हो। मैंने कई दफा दोहराया, मुझे अगली बात कहनी है, उसके लिए ये आयत जो मुझे सहारा दे रही थी, गिन गिन के। एक होती है गिनती, जो आप सुन चुके हैं वो तो सुन चुके, जो नहीं सुन चुके वो सुन। गिनती 1 2 3 4 5 है गिनती। एक होता है एहसास, एहसास एहसास, यानी ये गिनती जिस ज़र्फ में आ जाए उस ज़र्फ को कहते हैं एहसास। गिनती जब एक जगह में आ जाए, ज़र्फ में आ जाए, संदूक में आ जाए, उसको कहते हैं एहसास। मैं मिसाल दूं, जल्दी खत्म। मेरे पास कल की पकड़ी मैंने बयान किया या कहीं किया होगा खबर नहीं, 100 रुपए है। मैंने 100 रुपया लेके मैंने कहा अपने सूटकेस में या ब्रीफकेस में रख लूं। मैंने 100 रुपया लिया, सूटकेस में गिन के रखा, कहा 1। अब संदूक में 1 भी गया, असल भी गया।
میں خیال سمجھ گیا صلیب میں ایک بھی گیا گنتی بھی گئی اور اثر بھی گیا آپ جتنی رکھتے جائیں گے گنتی بھی چلی جائے گی اثر بھی 100 جب کہا آخری نوٹ رکھا اثر بھی گیا گنتی بھی گئی معلوم ہوتا ہے جہاں ایک 100 ہوتا ہے وہاں اثر بھی ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتے گنتی بھی ہوتی ہے اب میرے پاس رہ گئی گنتی اس میں ہے احسان اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے ہر شے کو گن کے اصل اور گنتی رکھ دی ہے امام مبین میں جب ہر شے امام مبین میں ہے تو پھر سلومی کے دعوے پہ تعجب نہ کرنا فتوہ میرے اوپر بعد میں لگانا پہلے سن مفتی بہت ہے اور مفتی صاحبان ہم کہا تھا نہ فتوے لگائے تو مفتی کون کہے وہ بھی تو کہلوانا ہے اچھا کچھ اب جب ہر شے قائل امام مبین میں ہے اب زیادہ لمبا نہ ہو جائے صحیح اگر 10 منٹ میں زیادہ ہو جائے معاف کیجیے کیونکہ ابھی بالکل جلدی نہ پڑھیں جناب موسیٰ کو پڑھانے والا خضر یہ نہیں جو زندہ ہے جناب موسیٰ کو پڑھانے والا خضر علی ابن ابی طالب یہ میں بحث کرنے لگا ہوں جناب موسیٰ کو جس خضر نے پڑھایا تھا خضر تھا یا نہیں پھر قلب جانا نہیں کرتا خضر علیہ السلام اب بھی زندہ اس وقت بھی زندہ ہے بارے امام کے کاتب ہیں یہ ہفتہ ہی انہی کے حوالے سے باہر جاتا ہے زندہ ہے زندہ ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے انہوں نے اب اندر بات بتاؤں جب انہوں نے دیکھا خضر تو جناب علی ہے اگر جناب علی ہی انبیاء کو پڑھاتے ہیں تو پھر ہمارا تو رڑا ہو گیا انہوں نے کہا تم یہ کہہ دو کہ خضر ہی جناب علی نہیں علی کا نام کہ خضر ہی وہی ہے یہ خضر ہے جنہوں نے جناب موسیٰ کو پڑھایا تھا یہ خضر نہیں جو زندہ ہے علی فرماتے ہیں انا الخضر معلم موسیٰ خوش ہو جاؤ میرے بھائی خوش ہو جاؤ آپ کا مسئلہ حل کر رہا علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں خضر میں میرے صاحبان علم نہ دیکھ رہا ہوں خوبصورت چہرے دیکھ رہا ہوں وہ خضر میں ہوں جس نے موسیٰ کو پڑھایا اے بات چیک کر میرے بھائی جناب خضر جو زندہ ہے یہ صرف نبی ہے بعض نبی کے بارے میں بھی کچھ استعمال اس میں تھوڑا سا وہ کہا کہ نبی ہے اور نبی بھی اللہ نفس سے ہی ہے جناب خضر جو زندہ ہے رسول نہیں اولو العزم رسول نہیں صاحب شریعت نہیں صاحب کتاب نہیں کیوں ناراض کیوں ہو گئی یار میں آپ کو تو بات میں لگائے نا پھر میری بات کو سماعت کرنا ہے جناب خضر صرف نبی ہے رسول نہیں اولو العزم رسول نہیں صاحب کتاب نہیں صاحب شریعت نہیں اور شریعت موسیٰ پہ ہی عمل کرتے ہیں جناب موسیٰ صاحب کتاب صاحب شریعت رسول نبی اولو العزم نبی
سورہ کہف اصحاب کہف 15-12 خالق ارشاد سورہ کہف جناب موسیٰ اور جناب ہارون کی بات ہو رہی ہے. ایک روایت میں جناب موسیٰ اور جناب یوشع بن نون کی بات تو جانشین تھے جناب موسیٰ علیہ السلام. وجدو گرامر ہوتی ہے. اب میں نے پڑھانا بھی ہے شاگرد دیکھتے ہیں کتنے اچھے نکلتے ہیں. شادی جی جانا ہماری پڑھانا بھی سنانا. فواجدہ ان دو نبیوں نے پایا اللہ کہا فواجدہ عبدا من عبادنا ہمارے بندوں میں سے ان دو نبیوں نے ہمارے ایک بندے کو پایا. علی بھی پایا جاتا ہے وہ بھی پایا جاتا ہے. وجدہ پایا وآتیناہ رحمتا من عندنا اور جیسے عبد کو انہوں نے پایا ہے اس کو ہم نے کل رحمت عطا کی. سنتا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں. دلچسپی نہیں دیواروں کا آپ بھی آج نہیں لکھا ہوا یارو کرنا دیکھو دیواروں کا. فواجدہ عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا. یہ جو جن کو پایا ہے کون ہے؟ وہ خضر نہیں جو زندہ ہے. یہ خضر ہی علی ابن ابی طالب. میری بات سن لیں فتوے بعد میں لگا. سرکار علی فرماتے ہیں نصرت الانبیاء سرا و محمدا جہرا. میں نے انبیاء کی مدد چھپ کر کی ہے رسول کی نصرت ظاہر کی. اب اللہ اس عبد کی تعریف کر رہا عبد کی. فواجدہ عبدا من عبادنا ہمارے بندوں نے ایک عبد کو انہوں نے بعد جناب علی کو بھی اللہ عبد کہہ رہا ہے. عبد آتیناہ رحمتا من عندنا. میں آپ کی جلدی کی وجہ سے پوری گرامر نہیں پڑھ رہا. ہم نے انہیں کلی رحمت عطا کی. پھر فرمایا وعلمناہ من لدنا علما. یہ علما پر دو زبریں تنوین تکسیر کی ہے. ہم نے کل علم انہیں عطا کیا. جناب موسیٰ آخر موسیٰ نبی رسول اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر قیاس کریں گے. آپ کو تو محلے والے آدمی کے نام نہیں آتے یار اپنے اوپر لگے ہوئے. اب کیا کہتا جناب موسیٰ نے جب جناب علی علیہ السلام کو پا لیا قریب حلقتہ کہا حلقتہ بیوکا کالا لہو موسیٰ. موسیٰ نے اس نے کہا حلقتہ بیوکا علا ان تعلمانی مما علمت رشدہ. صحیح جو تمہیں علم ملا ہے اس میں سے تھوڑا سا مجھے علم دو. اور میں رات کہہ رہا ہوں ذرا نبی ہو کے بھی جو علم کی بھیک مانگے اس مرکز علم کو علی ہے. مجھے تھوڑا سا علم دے دے گا اگر میں حلقتہ بھی ہوگا آپ کے ساتھ رہوں آپ مجھے تھوڑا سا علم دے دیں گے. اب کہا جناب علی نے
جناب موسیٰ کہنے لگے نہیں صحیح، انشاءاللہ مجھے آپ صابر پائیں گے، تو صبر ہونے میں انشاءاللہ کہے وہی موسیٰ ہے۔ دلچسپی نہیں لے رہے، نا دلچسپی لے رہے، سچا جدنی انشاءاللہ وہ صابر، آپ مجھے صابر پائیں گے، بلا آسیلہ کا امرہ، آپ کی کسی بھی بات کی میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ موسیٰ سن لے، میرے ساتھ چلنا ہے، جب تک میں بات نہ کروں آپ نے بولنا نہیں، تو انبیاء کو بھی روک دے اسے علی۔ پیدل دونوں اللہ کیسے تصویر کھینچ رہا صرف 14 کو بتانے کے، عقیدے ٹھیک کر، عقیدوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تو اللہ نقشے کھینچ کے بتا رہا، وہ عقیدے ٹھیک ہے، عقیدے ٹھیک ہوتے مرو فن کا لگا دونوں چلتے حتیٰ ایسا وہ پہنچے راکبا فی السفینہ پہ، ایک کشتی میں جا کے دونوں بیٹھے سوار ہو گئے کشتی پہ۔ کشتی سمجھتے ہیں بڑی گل سے بڑی گل، کشتی میں سوار بیٹھ کے راکبا فی السفینہ پہ دونوں بیٹھ گئے۔ کھانا کہا جناب علی نے کشتی میں سراغ کرنا، کہا اخرق کہا لٹکرے کہا، جناب موسیٰ نے فوراً کہا تو نے سراغ کرنا لے جاتا کہ بیٹھنے والے ڈوب جائے۔ موسیٰ کو خبر نہیں تھی جو علی کی کشتی میں بیٹھے وہ ڈوبتا نہیں۔ مسئلہ آخر میں قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، لا تؤاخذني بما نسيت، تو مجھے فروغ تو ہوئی اس کی پکڑ نہیں کرنی، تو آخذنی معاخذہ نہیں کرنا۔ اجھے نہیں سمجھ آئی دنیا کو کہ مالک یوم الدین وہ ہے، حاکم یوم الدین کون ہوگا؟ فلا تؤاخذنی، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، صحیح میرے معاملے میں سختی نہ کرو۔ کیا جلال دیکھا جناب موسیٰ نے، میرے معاملے میں سختی نہ کرو، لفظ کہوں جس کی حیبت مشہور ہے موسیٰ کی، جس کی حیبت علی کے سامنے لرزتا ہے، اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ لڑکے کی ملاقات کی، فقاتلہ، جناب علی نے اس کو قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ کہا موسیٰ نے فوراً کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے بے گناہ کو بغیر وجہ کے قتل کر دیا۔ موسیٰ کو خبر نہیں تھی جسے امام قتل کرے وہ واجباً قتل ہوتا۔ سمجھ آئے میرے بھائی؟ میں نے نہیں کہا کہ تو صبر نہیں کر سکتا، اور موسیٰ کہتا ہے کہا انسان تو ہم من بعد ہے، اگر میں بعد میں کوئی سوال کروں فلا آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا، یہ میری بات آپ تک پہنچ گئی، اب میں کوئی بات نہیں کروں گا، اور میں اور آپ نہیں ہیں۔
کو بھی موقع ملے گا. خدا گواہ رات مجھے حکم ملا ہے تبھی میں پڑھ رہا ہوں. وہ پروگرام یہ یہاں پڑھنے کا نہیں تھا. رات مجھے ایک حکم آیا سب طرح کا دونوں چل پڑے. حتی اذا آتا یا آتا کریت نستطعما اہلا فابوا ان یضیفوہما. دونوں جناب موسیٰ اور جناب علی ایک گاؤں میں پہنچے. اور گاؤں والے گاؤں میں پہنچے انہوں نے گاؤں والے سے کھانا پانی مانگا. فابوا ان یضیفوہما. انہوں نے انکار کر دیا نہیں دینا. اللہ جانے کیڑا کام. انہوں نے انکار کیا. کہ ان کو وہ دونوں کو مہمان بنائے. انکار کر دیا. فوجد فیہا جدارا یرید ان ینکسر فاقاما. وہاں ان دونوں نے موسیٰ علیہ السلام اور جناب علی علیہ السلام نے ایک دیوار کو دیکھا. یرید دیوار ارادہ کر رہی تھی. دیواریں بھی ارادہ رکھتی ہیں. اے نزاکت علمی نہیں سمجھ رہے ہیں. ارادہ کر رہی تھی کہ گرے. ارادہ کر رہی تھی معلومہ انتظار میں تھی بنانے والا آئے تو گروں. وہ گرے گی تب کوئی بنانے والا. معلوم ہوا جو گرنے والی دیوار میں علی سامنے آئے وہ گر رہی ہے. یہی وجہ تھی جب علی کی ماں خانہ کعبہ کے سامنے آئی دیوار گری. فاقاما. جناب علی نے دیوار کو کھڑا کر سیدھا پھرنے سے سیدھا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. جناب موسیٰ نے کہا وہ صحیح نہیں. بات یہ نہیں کرتی. میں نے کراچی میں بہت کی ہے. صحیح میں کراچی میں نے بہت باتیں کی ہے. آپ کو نہیں سنا دی. بعد محرم سے میں نے سارا ماحول دیکھ لیا. یعنی کہ یہ تعامل نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہا؟ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے. بغیر اجرت کے دیوار بنا لی. تو علی کے عمل کو اجرت میں تولے وہ موسیٰ. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ادھر یہ کہا اگر چاہتے کہ آپ اجرت لے لیتے. فوراً جناب علی نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک. موسیٰ اب تیرے اور میرے درمیان جدائی. تیرے اور میرے درمیان میں کیا ہو گئی؟ جدائی. خدا گواہ ہے یہ جدائی کا ہی اثر تھا. بہت بڑی بات کر رہے ہیں. امام نے فرمایا موسیٰ تیرے اور میرے درمیان میں جدائی. جدائی کون سی تھی؟ علمی جدائی. تو میرے علم تک نہیں تو ہم تو چاہتے تھے علم دینا. ہاں فراق و بینی و بینک. کئی میں مسئلے ہمیں ابھی وقت نہیں ہے. فراق و بینی و بینک ہمارے اور ہمارے درمیان جدائی. یہ جدائی کا نتیجہ تھا کہ جناب موسیٰ 12ویں امام کے 313 کی کابینہ میں نہیں آئے. صحیح ابھی حکم دیا ہے. آج اس شہید کی شبیہ نکلنی ہے جسے شبیہ جھولا کہتا ہے. جھولے سے سمجھ نہیں آئی کہ عمر مبارک کتنی ہے. جس کی عمر میں سال کی لفظ نہ آئے. ابھی سال کی لفظ بھی نہیں.
لیکن مدینے سے چلے تھے 14 دن کا تھا الیاس، زیادہ دن کا نہیں تھا، 14 دن، اللہ 14 دن کا الیاس جب آئے نا کربلا تو اللہ میں عمر ہو گئی 6 ماہ، 6 مہینے کی عمر، آپ اسی کے جملے میں وہ وہاں سے نکلنا ہے، مجھے حکم دیا اپنی کی شہادت پڑھنی ہے، کیسے شہادت؟ جب میرے امام نے فرمایا حال میں ناصر ینصرون، سیدنا حضور فرمایا آپ دیکھیں اب کل کا دن رہ گئے، پرسوں 10ویں محرم ہے، پرسا دے دیں، آج سے پانی بند ہو گئے، شہداء کا پانی بند، خدا گواہ ہے 10ویں کو روایت ہے جن بچوں کے منہ کھلے ہوئے تھے وہ بند نہیں کر سکتے، جن کے بند ہو گئے تھے کھول نہیں سکتے تھے۔ اگر بچے انصار کے بچے اگر کہتے نا بیداری میں ہائے پیاس اور آتش، ان کی مائیں ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی اونچی آواز سے نہ کہو کہیں جناب زینب نہ سنو، حضرت مولانا سیدنا ضرور اسی طرح فرصہ دیا کہ ماحول بنانا، یہ ماحول بنانا آپ کا کام ہے، اللہ اکبر۔ جب امام نے فرمایا حل میں ناصر ینصرون، چونکہ نصرت مشن کی ہوتی ہے، امام نے فرمایا میرے مشن میں کوئی ہے تو میری مدد کرے۔ 6 ماہ کے بچے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے کہا بابا میں چل نہیں سکتا، تیری نصرت کے لیے تیار، بابا میں مدد کر سکتا۔ خدا کو جب گرانا الیاس کا، اس وقت بیویوں نے رونا شروع کیا، امام چلتی آئے باہر کیا سبب ہے رونے کا؟ کہا آپ نے حضرت ناصر کہا الیاس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، امام نے فرمایا مجھے دو، بچے کو لیا، لے کے چاہا کہ میں میدان کی طرف چلوں، جناب ام رباب آگے آئی، آقا اگر 1 منٹ کے لیے مجھے الیاس کا دے دے، آئے علماء لکھتے ہیں امام نے بچہ دیا نا اندر جا کے کرتا بدلا، کٹھی دے کے کہا الیاس جب تیر آئے تو کرتا اونچی رکھ، بہت بڑا مسائل، اللہ اکبر۔ حضرت مولانا سید آصف حوالے کیا امام لے کے چلے نا، جب بچے کو سامنے کیا فرمایا اے توجہ ثاقبہ، بہت ساری کتابوں کے حوالے سے امام نے اونچی آواز سے کہا حاضر الارض شان من